اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی برائی ہے جو نیکی سے بہتر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ویسے تو اچھائی نیکی برائی سے بہتر ہوتی ہے اور نیک انسان برے انسان سے بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کبھی کبھار انسان کی برائی اس کی نیکی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سیئۃ تسوءک عند اللہ خیر من حسنۃ تعجبک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ برائی کہ جو تمہیں رنج پہنچائے، جو تمہیں فکر کرنے پر مجبور کر دے، عند اللہ خیر من حسنۃ تعجبک، وہ اللہ کے ہاں اس نیکی سے بہتر ہے کہ جو تمہیں تکبر میں، انانیت میں، غرور میں مبتلا کر دے۔ کبھی کبھار انسان نیکیاں تو کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ تو کرتا ہے، لیکن اس خرچ کرنے کے بعد، نیکی کے کرنے کے بعد وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ انانیت میں آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں، میں نے نیکی کر دی، میں نے نمازیں پڑھ لیں، میں نے مسجد بنا دی، پھر ہر محفل میں سر محفل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے جناب فلاں کام کر دیا، میں نے نیکی کر دی۔ تو مولا فرماتے نا، اس سے بچو۔ تم اگر ایک برائی کرتے ہو اور برائی کے بعد انسان سوچتا ہے میں نے برائی کیوں کی، مجھے برائی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ نادم ہو جاتا ہے اپنے گناہ پہ، ندامت کا پسینہ اس کی پیشانی پہ نمودار ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ برائی کے بعد ندامت کا اظہار اور پھر توبہ کی طرف جانا اور برائی سے بچنے کا قصد کر لینا، یہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس نیکی کے بعد تم متکبر بن جاؤ، تمہیں انا آ جائے، تم اپنی ہر محفل میں سر محفل تم اپنی اچھائی اور خود سرائی میں مبتلا ہو جاؤ۔ لہٰذا کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کی برائی اس کی نیکی سے اچھی ہو جاتی ہے، کہ جو برائی اس کو توبہ کی طرف لے جائے اس اچھائی سے بہتر ہے کہ جو اس کو تکبر میں مبتلا کرے۔ اور پھر جب انسان اپنی اچھائی کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ ابلیس بن جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے، اور پھر وہ قیامت تک کے لیے مردود قرار پاتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکی کر کے تکبر سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ برائی ہوتی ہے تو اس پہ توبہ اور نادم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔